الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ ترجمہ: موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ترجمہ: وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں کی ہی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بدبختوں سے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ اور کیا جادو کرنے والے نبوت کا دعویٰ کر کے حق و باطل کی کشمکش سے کامیاب نکل سکتے ہیں؟ سحر اور معجزہ میں تمیز نہ کر سکنا ان کوتاہ فہموں کا کام ہے جو سونے اور پیتل میں تمیز نہ کر سکیں۔ پیغمبر کے روشن چہرے، پاکیزہ اخلاق، نور تقویٰ پر شوکت و عظمت احوال میں بدیہی شہادت اس کی موجود ہوتی ہے کہ جادوگری اور شعبدہ بازی سے انہیں کوئی دور کی بھی نسبت نہیں۔ پھر پیغمبر کو ساحر کہنا کس درجے کی بے حیائی یا دیوانگی ہے۔ جادوگر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، جادوگر جو ہے وہ حق و باطل کی تمیز نہیں سکھاتے، جادوگر جو ہے وہ معاوضہ مانگتے ہیں شعبدے دکھانے کا، جادو دکھانے کا، اور جادوگر کی اپنی غرض ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جادو دکھاتا ہے، جبکہ اللہ کہ نبی کی ایسی کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو محض اپنی قوم کی خیر خواہی میں اور اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے اپنا فرض نبوت ادا کرتا ہے اور اس کو اجر صرف اور صرف اللہ ہی سے درکار ہوتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے جو سردار تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی اور کہا کہ تم معاذ اللہ دنیا کے حریص اور بدنیت ہو، ایک سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ میں پیش کرتے ہو۔ تمہاری غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ مذہبی حیثیت سے ایک انقلاب عظیم برپا کر کے اس ملک میں اپنی حکومت اور سرداری جماؤ اور یہاں کے قدیم سرداروں جو کہ قبطی قوم کے تھے ان کو برطرف کر دو تاکہ جو ہے بنی اسرائیل کی حکومت وہاں قائم ہو جائے۔ سو یاد رہے کہ یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں، ہم لوگ ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، نہ تمہاری بزرگی کبھی تسلیم کریں گے۔ ایک نہایت اہم بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ جس بھی طریقے پر انسان اپنے باپ دادا کو پاتا ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے اور اس کے اندر اس کی اپنی جو ہے ایک خاندانی عصبیت جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، اور یہی جو ہے ان سرداروں نے اور فرعون نے کہا کہ جس راہ پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہم کیسے پھر سکتے ہیں، اس سے تو ہم چمٹے رہیں گے اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، چاہے تم کتنی ہی کھلی نشانیاں اور معجزے ہم کو دکھا دو۔ اور ان بدبختوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک سلیم الفطرت انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے سامنے حق ثابت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے باپ دادا جو کرتے تھے وہ غلط تھے، تو باپ دادا کے طریقوں سے چمٹنا نہیں چاہیے بلکہ حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو حق کی پیروی کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔